فرمائیے گا آپ زرمینہ کہ کامیاب زندگی اب ازدواجی زندگی میں ظاہر ہے میاں اور بیوی دونوں ہی شامل ہیں، جو بنیادی اکائی ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کامیاب زندگی ازدواجی زندگی کے لیے فریقین میں کون سی دونوں خوبیاں ہونی چاہیے؟ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی زینب، بالکل کامیاب جو سکسیزفل میرڈ لائف ہوتی ہے اس کے لیے خوبیوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ابھی دین کے حوالے سے بات ہوئی، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی تمام نالج کو گین کرنا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کو فوقیت دینا، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں گے اور دیندار اپنا لائف پارٹنر چوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، برکتوں کے ہر معاملے میں حقدار ٹھہر سکیں گے۔ اس لیے اپنی نیکسٹ جو ہماری جنریشن ہے، اگلی نسل ہے، اس کے معاملے میں اس بات کے لیے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جب رشتہ ہو تو دینداری کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ آپ نے بات کی مزید خوبیوں کی، تو آبویسلی ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا، الفت سے پیش آنا، اتفاق سے پیش آنا، اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا حسین بندھن ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا۔ تو جب یہ صبر و تحمل کا مادہ ہوتا ہے، درگزر کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو ان کی لائف خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نیا لائف پارٹنر کوئی کسی کی زندگی میں شامل ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں اس نکاح میں یا شریک ہوتے ہیں اس ایونٹ کے اندر، تو ہم بھی دعائیہ کلمات انہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اتفاق عطا فرمائے، محبت اور یگانگت میں اضافہ فرمائے، کیونکہ گھر ایک بنیادی یونٹ ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے انسان کی کردار سازی کا عمل انجام پاتا ہے۔ تو سورہ احزاب میں کوالٹیز بتائی گئی مومن مرد اور مومن خواتین کی، تو ان کوالٹیز کی جانب چلیں تو احترام، محبت، شائستگی کے علاوہ سب سے بڑھ کر وہ اطاعت گزار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، کلمہ گو، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنے والی، دوسروں کا خیال رکھنے والے، دوسرے انسانیت کا احترام کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ جن کے دلوں میں دین راسخ ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہنے والے، اور ایسے پھر لوگوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے اللہ پاک نے بے پناہ اجر عظیم کا اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ ہم نے قرآن پاک سے ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں، اویئر ہیں، اور اس محبت اور الفت کے رشتے کو، نکاح کے بندھن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انہیں اویئرنیس چاہیے ہوگا کہ ان کے کیا حقوق اور فرائض ہیں۔ آج کل حقوق کی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیکن فرائض سے کسی کو بھی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے فرائض کی بھی پہچان ہو کہ میں یہاں اپنے فرائض ادا کروں گا یا کروں گی، اور میں پھر حقوق لینے کا اہل ٹھہر سکوں گا یا ٹھہر سکوں گی۔ یہاں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے فرض اچھی طریقے سے ادا کریں تو کسی کو حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بالکل، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک سب سے پہلے مرد کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں اس کے ذمہ معاشی کفالت کا انتظام کرنا ہے، اپنی بیوی کا، اس کی نیڈز کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور عورت کے ذمہ کیا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، ہر جائز حکم، ٹھیک ہے، جو شریعت کی روح سے اس پہ لاگو ہوتے ہیں، ان تمام ٹیچنگز کو اس نے فالو کرنا ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایبسنس میں، اپنے شوہر کی ایبسنس میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بچوں کی بہترین نگہداشت کا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، پھر گھر کی تزئین و آرائش، گھر کو سجانا، سنوارنا، تمام جو لوگ ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا، ایک ٹائم سیٹ کرنا، اور اسپیشلی جب ہسبینڈ گھر واپس آئے اس کو بہتر طور سے ویلکم کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی فی زمانہ بہت کمی نظر آتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو یقیناً جب فوکس کیا جائے گا تو گھر کے اندر محبت، مودت اور اتفاق والا وہ پیارا ماحول پیدا ہو سکے گا جو ہمارے بچوں کے لیے ایک روشن مثال کی صورت میں سامنے آئے گا۔